السلام علیکم۔ نالج ورلڈ میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے کہ کیسے سیریا وار شروع ہوئی تھی۔ سیریا کے اندر مسلم سنی پاپولیشن کی تعداد 74% ہے اور شیعہ پاپولیشن کی تعداد 16% ہے۔ سنی پاپولیشن کی تعداد میجورٹی میں ہے، مگر میجورٹی میں ہونے کے بعد بھی سیریا میں جو گورنمنٹ ہے وہ شیعہ مسلم بشر الاسد کی ہے، اور ان کی پارٹی کے اندر جو امپورٹنٹ پوزیشنز ہیں اس میں بھی جو لوگ ہیں وہ شیعہ مسلم ہی ہیں۔ 1970 کے سال میں ابھی جو پریزیڈنٹ ہیں سیریا کے بشر الاسد، ان کے فادر حفیظ الاسد، ان کا سیریا کی ملٹری کے اندر کافی اسٹرانگ ہولڈ تھا، اور جو سیرین ایئر فورس تھی اس کو بھی یہ ہیڈ کرتے تھے۔ 13 نومبر 1970 کو تختہ پلٹ کر کے اپنے آپ کو سیریا کا پریزیڈنٹ ڈکلیئرڈ کر دیا۔ اب یہ پریزیڈنٹ تو بن گئے تھے، مگر ان کو یہ بات بہت اچھے سے پتہ تھی کہ سیریا کے اندر جو میجورٹی ہے وہ سنی مسلم پاپولیشن کی ہے، تو دیر سویر کبھی بھی سنی پارٹی پاور میں آ سکتی ہے۔ تو انہوں نے پریزیڈنٹ بننے کے بعد سے ہی اپنی پاور کو اور مضبوط کرنا شروع کر دیا، اور سیریا کی جو سنی میجورٹی والے علاقے تھے وہاں پر انہوں نے بہت زیادہ دھیان دیا، اپنی انٹیلیجنٹ ایجنسیز بھی لگائی تاکہ چھوٹے سے چھوٹا بھی ایشو ہو اس پر دھیان رکھا جائے، اور کوئی ایسا ایشو نہ کھڑا ہو جائے جہاں پر سنی لیڈ پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اپنے آپ کو اسٹیبلش کر لیں۔ اور پاور کو یوز کر کے انہوں نے ایسے رولز بنائے جس میں اپوزیشن جو تھا وہ بالکل ختم ہو گیا تھا، کانسٹیٹیوشن کو اپنے حساب سے چینج کر دیا تھا، سیکرٹ ایجنسیز اور ملٹری کا ایکسٹینسو یوز کیا، اور میڈیا کو اپنے حساب سے کر لیا، اور پاور کو پورے طریقے سے اپنے ہاتھوں میں رکھا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو شیعہ پاپولیشن تھی سیریا کے اندر ان کو اب فیور کرنے کے بھی ایلیگیشن ٹائم ٹو ٹائم ان پر لگتے رہے ہیں۔ اس کے بعد ایئر آتا ہے 2000، اور اس ایئر میں حفیظ الاسد کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور ان کے بعد ان کے بیٹے جو ابھی بھی پریزیڈنٹ ہیں سیریا کے بشر الاسد، یہ سیریا کے پریزیڈنٹ بنتے ہیں۔ اور یہ جب پریزیڈنٹ بنے ان کے آنے سے بھی کچھ چینج نہیں ہوا، انہوں نے اپنے فادر کی جو پالیسیز تھی انہی کو کنٹینیو کیا۔ اب یہ جو ڈکٹیٹرشپ چل رہی تھی جس کو لے کر سیریا کے اندر جو سنی پاپولیشن تھی ان کے دل میں تھوڑی سی تو کرواہٹ تھی، لیکن ان سب چیزوں کے بعد بھی بشر الاسد کو سیریا کو رول کرنے میں کوئی خاص پرابلم نہیں ہوئی۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ایئر آتا ہے 2006، اور 2006 سے لے کر 2010 تک سیریا کے اندر کم بارش ہونے کی وجہ سے سوکھا پڑ جاتا ہے، اور ڈکٹیٹرشپ سے تو لوگ آلریڈی پریشان ہی تھے، اس کے ساتھ ساتھ سیریا کے جو لوگ تھے ان کو اکنومیکلی بھی تکلیف آنا شروع ہو گئی۔ لوگوں کے پاس پیسے ایک دم ختم ہو گئے، کھانے کی کمی ہو گئی، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سیریا کے لوگ جو ڈکٹیٹرشپ سے پریشان تھے اس کے ساتھ ساتھ پیسے اور ان امپلائمنٹ کی وجہ سے بھی پریشان ہونے لگے۔ سیریا کے اندر غریبی بہت بڑھ گئی۔ اب سیریا میں جب یہ ساری چیزیں چل رہی تھی، اس کے ساتھ ساتھ سیریا میں ایک چیز اور ہوتی ہے، سیریا کے آس پاس والے ملک جہاں پر ڈکٹیٹرشپ تھی جیسے ایجپٹ، لیبیا، یمن، جارڈن وغیرہ، وہاں پر عرب اسپرنگ چل رہی تھی، مطلب کہ ان کنٹریز میں جو ڈکٹیٹرز تھے ان کے خلاف عام عوام پروٹیسٹ کر رہی تھی کہ ڈکٹیٹرشپ کو ہٹاؤ اور الیکشن کرواؤ وہاں پر۔ بیسیکلی وہ ڈکٹیٹرشپ کے بجائے وہاں ڈیموکریسی یا پھر فریڈم کی مانگ کر رہے تھے۔ ان ملکوں میں جو پروٹیسٹ چل رہے تھے یہ کوئی معمولی پروٹیسٹ نہیں تھے، ان کا بہت بڑا امپیکٹ پڑ رہا تھا عرب کنٹریز پر، جس کی وجہ سے جتنے بھی ڈکٹیٹرز تھے وہ بہت زیادہ ڈر رہے تھے۔ جیسے لیبیا میں گدافی کو مار کر الیکشن وغیرہ کروائے گئے، ٹونیشیا میں 23 سال سے رول کرنے والے بین علی کو بھی ملک چھوڑ کر بھاگنا پڑا، ایجپٹ میں 30 سال سے رول کر رہے تھے حسنی مبارک، ان کو بھی اپنی کرسی چھوڑنی پڑی، جبکہ انہوں نے بہت زیادہ ٹرائی کیا، انہوں نے پروٹیسٹرز کو روکنے کے لیے ملٹری ٹینک وغیرہ بھی روڈ پر اتارے، لیکن اس کے بعد بھی یہ روک نہیں پائے، اس لیے ریجن میں سب ڈکٹیٹرز ڈرے ہوئے تھے۔ اب یہ ساری چیزیں جو سیریا کے آس پاس ملکوں میں چل رہی تھی، تو یہ جو نیوز تھی یہ سیریا کے اندر بھی پہنچتی ہے، ریڈیو کے تھرو، ٹی وی کے تھرو، نیوز پیپر کے تھرو لوگوں تک یہ باتیں پہنچتی ہیں، اور یہاں پر سوشل میڈیا کا بہت اہم کردار رہا۔